بہت شکریہ. اور پی آئی اے کے بہاف پہ ہم لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بڑی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, خوشائن بات ہے, اور ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اور منسٹری آف ایویشن کے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی سپورٹ جاری رکھی اوور دا ایئرز, اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہماری یورپ کی فلائٹس الحمدللہ بحال ہو گئی ہیں, اور بہت جلد یو کے بھی بحال ہو جائے گا. اور یہ اوورسیز کمیونٹی جو ہے اس کی لانگ سٹینڈنگ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ڈائریکٹ فلائٹس واپس دی جائیں, کیونکہ غیر حاضری میں پی آئی اے کی یہ ساری ٹریفک جو تھی ان ڈائریکٹ کیریئرز کے تھرو ٹریول کر رہی تھی. اور اب الحمدللہ ایک امید آئی ہے کہ کرن جاگی ہے نئی کہ ہماری واپس فلائٹس ڈائریکٹ سٹارٹ ہوں گی. فرسٹ اسٹیپ میں انشاءاللہ یورپ بحال ہوگا, اور اس کے بعد ہم لوگ یو کے کو بحال کریں گے جلد سے جلد, اور ہم لوگ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے جو لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے اس کو سیٹسفائی کر سکیں گے. آفٹر آل دس ایفرٹ, یہ جو ساری ہم لوگوں نے کی ہے 4 سال, پی آئی اے کی مینجمنٹ کی جو کاوش ہے الحمدللہ وہ رنگ لائی ہے, اور جو بھی ڈیمانڈز تھیں ایاسا کی سرٹیفکیشن کی وہ ہم لوگوں نے 100% ریکوائرمنٹس میٹ کی ہیں, اسی لیے ہمارے آپریشن کو بحال کیا گیا. سو وی آر ویری ویری thankful to the Ministry of Aviation, to the Government of Pakistan for their support, for their unflinching support, اور we are looking forward to coming back to Europe and UK as soon as possible. اچھا, آپ کا جو کب تک جو یورپ میں جو ایکچوئل جو فلائٹ آپریشن آپ کے اندازے کے مطابق کب تک شروع ہو جائیں گے, اور یو کے کو آپ کے اندازہ ہے کہ یو کے میں سر یو کے کا انشاءاللہ ہم آپ کو ٹائم لائن جلد دیں گے. یورپ کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد پیرس سے ہمارا انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا, اور اس کی ڈیٹ بھی ابھی مینجمنٹ جلد اناؤنس کر دے گی. انشاءاللہ سال کے اینڈ سے پہلے ہم لوگ یورپ میں آپ لوگ ڈائریکٹ فلائٹس واپس دیں گے. یو کے میں کون کون سے اسٹیشن سے آپ فلائی کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پہلے بھی اسٹیشنز 3 چل رہے تھے یہاں پہ. لنڈن میں ہماری ڈائریکٹ فلائٹس تھیں, مانچسٹر میں تھیں, برمنگم میں تھیں. انشاءاللہ یو کے میں ہم ریزیوم کریں گے عنقریب, وہی 3 اسٹیشنز ہمارے فل فور طور پر واپس ریزیوم ہوں گے. بس یورپ پہلے ہوگا انشاءاللہ, اور پھر یو کے. آج کل یہ لانچ کے کرائے بہت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں, تو آپ کوئی خوشخبری کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دیں گے؟ انشاءاللہ سر بالکل ریلیف دیں گے. سب سے بڑی ریلیف تو یہ ہوگی ہمارے پیسنجرز کے لیے کہ ودن 7 آورز پاکستان از اونلی 7 آورز ابھی. تو سب سے بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ پروڈکٹ جو ہے وہ واپس ری انٹروڈیوس کر رہی ہے پی آئی اے اپنے جو ہے کسٹمرز کی پرزور فرمائش پر. یہ جو پلین جو ہے یہ کچھ نئے لینے جا رہے ہیں یا پرانے آپ کے پاس پی اے کے پاس کیپیسٹی ہے؟ ابھی تو امیڈیٹلی ہم لوگوں کو اپنی فلیٹ سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا, لیکن مینجمنٹ کی اور کافی ایمبیشس پلانز ہیں فار دا یورپ اینڈ یو کے مارکیٹ. انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے عنقریب شیئر کریں گے. یہ کہ پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پھر زیادہ بہتری آئے گی, لوگوں کو مزید سہولیات ملے گی؟ سر پرائیویٹائزیشن کے اوپر ابھی میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی, بیکاز میرے پاس ابھی ڈیٹیلز فردر نہیں ہے. جیسے ہی ہوں گی انشاءاللہ مینجمنٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے گی, اور وہ ہم آپ کے ساتھ. میڈم, جو پہلے جو ایویشن منسٹر تھے غلام سرور صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جو فیک پائلٹس ہیں, لائسنس نہیں ہے, ویسے ہی جہاز اڑا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ بند ہوا تھا. تو اس میں جو جب سسپینشن ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک پی آئی اے نے کچھ, آپ کو پتا ہے کیا کچھ اسٹیپس لیے سیٹسفائی کرنے کے لیے جو یورپین اسٹینڈرڈز ہیں اور اب یو کے اسٹینڈرڈز ہیں, کہ اب اس قابل پی آئی اے ہے کہ اس کو جو بین ہے وہ لفٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایاسا کی کافی اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹس تھیں, جس کی بیسس پہ انہوں نے ہمیں جولائی 2020 میں ہمارے آپریشن کو بند کیا تھا. اب ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں سے ان کی ساری سرٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. الحمدللہ ہم نے ان کو 100% کمپلائی کیا ہے. اچھا میڈم, یہ جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی پہلے بھی تھی کہ یہاں پر جو ابھی کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, دوسری ایئر لائن سے جاتے ہیں, تو کیا پی آئی اے کا کوئی ایسا پلان ہے کہ ان لوگوں کو کچھ کرایوں میں سہولیات دی جائیں کچھ سرٹن پیریڈ کے لیے, یا اسی طرح اتنے ہی کرائے ہوں گے جتنے کہ دوسری ایئر لائنس؟ دیکھیں سر, کرائے میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے زیادہ ہوئے کیونکہ مینجمنٹ دوسری کمپنیز کی دیکھ رہی تھی کہ پی آئی اے کا ایک پروڈکٹ مارکیٹ سے باہر تھا. نیچرلی جب پی آئی اے کا پروڈکٹ مارکیٹ سے باہر تھا تو ایک ویکیوم تھا. اس ویکیوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب ایئر لائنز نے اپنے اپنے کرائے جو تھے ایک لیول پہ بڑھائے فار کیریج ٹو پاکستان وایا دیئر ہبس. وہ ڈائریکٹ پروڈکٹ نہیں تھا, اس کے باوجود کیونکہ ہم نے ویکیوم ایک اویلیبل تھا اس کا فائدہ اٹھایا ہے. انشاءاللہ پی آئی اے آ کے ان ساری ایئر لائنز کو کانٹے کی ٹکر دے گی اور کرایوں میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ. جب آپ کو پتا چلے گا ایک ڈائریکٹ پروڈکٹ, آپ کی اپنی ایئر لائن, آپ کی اپنی سہولت اویلیبل ہے, تو نیچرلی پیسنجرز کا بھی رجحان اسی طرف ہوگا
کہ کم سے کم وقت میں مناسب کرائے میں یوکے کے اور یورپ کے سفر کو لیا جائے. اچھا میڈم، پچھلے 4 سال پی آئی اے بند رہا ہے یوکے میں اور یورپ میں، تقریباً کتنا خسارہ ہوا پی آئی اے کو؟ سر یہ مینجمنٹ سے ڈیٹیلز دوں گی، ایگزیکٹ فگرز میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن جیسے سر شیئر کر رہے تھے سالانہ ہمیں کافی نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں مارکیٹس جو ہیں ہماری باٹم لائن کا تقریباً 25-26% ہیں سالانہ. 40 بلین پر ایئر لاس تھا. 40 بلین روپیز، ڈالر نہیں روپیز، اور 160 بلین روپوں کا لاس ہوا ہے. 4 سال. اور ایک اور بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ بین جو تھا یہ پی آئی اے پہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی سول ایویشن پہ تھا. تو پاکستان کی کوئی رجسٹرڈ ایئر لائن نہیں آ سکتی تھی یو کے یا یورپ. اصل ڈاکٹر صاحب، اور اب جو انہوں نے اجازت دی ہے اس کے اندر انہوں نے ایئر بلو کا نام بھی لکھا ہے کہ پی آئی اے اور ایئر بلو 2 ایئر لائنوں کو انہوں نے اجازت دی ہے جو یورپ آ سکتے. اچھا اصل ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسحاق ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ اسحاق ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم بھی جب آئے تھے تو انہوں نے بڑا ایک شورٹی دی تھی کہ جلد میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس حوالے سے ان کا کیا؟ صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو لاسٹ ہمارے پاس گورنمنٹ تھی وہ 16 منتھ کی. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب یہاں سے یو کے سے پاکستان فلائی کیا تھا تو فرسٹ پرائرٹی ان کی لسٹ میں یہ پی آئی کی دوبارہ بحالی جو ہے یہ بھی شامل تھی. اس وقت بھی بڑی کوشش کی گئی اور ہی واز ویری آپٹمسٹک کہ یہ ہو جائے گا. نگران گورنمنٹ آ گئی اینڈ وی واز سرپرائز کہ جتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے اس پیریڈ میں یہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چیزیں تھوڑی ڈیلے ہو گئیں. لیکن الحمدللہ ہی واز ویری ہیپی، آف کورس ہی از ویری ہیپی کہ یہ جتنی ایفرٹس انہوں نے کی تھیں یہ رنگ لے آئیں اور جو ہے وہ پی آئی اے کو فلائی کرنے کی یورپ میں اجازت ملی. اور ہم لوگ اس پہ بڑے خوش ہیں جی کہ شکر الحمدللہ کہ ہماری گورنمنٹ. دیکھیں اوورسیز کو آپ کیا تحفہ دے سکتے ہیں، یہ اوورسیز کے لیے یہی تحفہ ہے، یہ نواز شریف کا تحفہ ہے. لیکن ہمارے لیے جیسے زبیر گل صاحب نے فرمایا کہ جی ڈیڈ باڈیز کا پاکستان جانا بڑا مشکل مرحلہ بن جاتا تھا لوگوں کے لیے. ہم لوگ جب پاکستان کے لیے فلائی کرتے تھے ٹکٹس تو چلیں فیئرز تو جو مہنگے ہوتے تھے، اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے جو اسٹے درمیان میں آتے تھے فیملیز کا وہاں سے یہاں پہ آنا یہ بڑی پرابلم تھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تو الحمدللہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اچیو کیا ہے اور جلد ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ یو کے لیے بھی جو ہے نا یہ اچیو کیا جائے گا. میڈم یو کے کا کوئی ٹائم پلان 1 month 2 month 3 month کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی امیجیٹ جو پلان ہے وہ یورپ کی بحالی ہے اور پھر انشاءاللہ سیکنڈ سٹیج میں یو کے کی ٹائم لائن بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یورپ آن لائن ہو جائے. یو کے گورنمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے آپ کی جو بات چیت ہے وہ یہاں کی ایویشن انڈسٹری کے ساتھ کس سٹیج پہ ہے؟ سر ہماری سول ایویشن کے ساتھ جو ہے ٹاکس چل رہی ہیں. ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ڈی ایف ٹی یو کے کا وہ اس کے ساتھ بھی ہمارے کمیونیکیشن جاری ہے. جیسے ہی پیش رفت یورپ کی ختم ہوتی ہے پھر وہ سیکنڈ سٹیج ہے انشاءاللہ اس کو ہم لوگوں نے کریں. ہم یہی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں یورپین کی مل گئی ہے تو انشاءاللہ ہمیں سیکنڈ سٹیج میں ڈی ایف ٹی سے بھی اپروول جلد مل جائے.